اگر میرا ایک نقطہ نظر ہے جو کہ پختہ ہے اور جو تہدار ہے اور اس میں بڑی جہتیں ہیں، وہ میں اپنے ناول میں پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو پڑھنے والے یہ 30-40 لوگ. لیکن جو ایک کمرشل رائٹر ہے وہ جب اسی کو پیش کرتا ہے اس نقطہ نظر، تو اس کے پاس 40,000 لوگ ہوں گے، زیادہ لوگ ہوں گے، تو اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں. اس لیے خطرہ یہ ہے کہ وہ کیا بات کرے گا یہ آپ طے نہیں کر سکتے. تو وہ کوئی بھی ایسا نقطہ نظر دے سکتا ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہو، اخلاقیات کے خلاف ہو، اور جو کہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے، ایک ذہنی ارتقاء کے لیے ضروری ہے. جو توڑ پھوڑ آپ کے اپنے ٹیبوز میں، اپنے کلیشیز میں جو توڑ پھوڑ بہت ضروری ہے، وہ اس کو وہ روکتا ہے. سو یہ اس مسئلے کو حل کرنے کا میرا خیال ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو قبول کریں. آپ ان کو اس پروسیس کا ایک حصے کے طور پہ قبول کر لیں اور اس کو الگ سے مت رکھیں. مثلا ہندوستان میں جب بدھ مت آیا تو اس نے مندروں کو بھی اڑا دیا، اس نے پروتوں کو بھی اڑا دیا، اس نے سب کچھ جو ویلیوز تھی اور اس کو اڑا دیا. اس نے کوئی نوجوان تھا، ایک شہزادہ تھا جو کہ تیاگ لیا، اس کی ایک اٹریکشن تھی، تو اس کی گفتگو بڑی شاندار ہوتی ہوگی، سنتے ہیں. تو اس نے ایک بہت تیزی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ہندوازم سے منحرف ہونے لگ گئے اور مندروں میں ویرانی پیدا ہو گئی. جو پروت تھے ان کے کاروبار مندی کے رجحان آگے ان کو. تو پروتوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہیں فرض کیجیے 120 اوتار، یہ 121 ہے. اس نے ان کو اپنے لپیٹ لیا. آج وہ جو بدھ مت ہے وہاں پہ اس کے بت بھی بنے ہوئے ہیں، بتوں کے خلاف تھا وہ. اس کے مندر بھی بنے ہوئے ہیں، وہ مندروں کے خلاف تھا. اس کے پروہت بھی ہیں. تو وہ انہوں نے اس کو اپنے دائرے میں لے کے، اور اس کے جو منفی اثرات ان کی اپنی صحت مندی پہ ہو رہے تھے یا مقبولیت پہ ہو رہے تھے، ان کو انہوں نے ظاہر کر دیا. تو اس کے جو منفی اثرات ہیں کمرشل فکشن کے، اس کا حال تو میرے خیال میں یہ اس کو قبول کیا جائے پازیٹیولی اور ان کے ساتھ چلا جائے.